designs or goals of enemy are failed. There are many forces behind the war. For example, economic achievement, ideology, supremacy, geographic expansion. تو اس طرح یہ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وار جو ہے عموماً دو ممالک کے درمیان میں ہوتی ہے اور ان کی جو فوجیں ہوتی ہیں، آرمی ہوتی ہے، وہ آمنے سامنے آ جاتی ہیں، اور اس کے پیچھے کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے، آئیڈیالوجیکل یا آئیڈیالوجی بھی ہو سکتی ہے، سپرمیسی بھی ہو سکتی ہے، جغرافیکل ایکسپینشن بھی ہو سکتی ہے، اکنامک اچیومنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ سیول وار کیا ہوتی ہے؟ ان دس ٹائپ آف کانفلکٹ ون کنٹری کریٹ sectarianism or terrorism in the other country which cause disruption in the country. For example, nowadays Pakistani society is suffering from this situation. For example, یہ تصویر ہے بنگلہ دیش جب پاکستان سے علیحدہ ہوا تو اس وقت سیول وار بہت زیادہ پرویل کرتی تھی اور آپس میں دوریاں ہوئیں لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے، اور الٹیمیٹلی بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ Litigation. It is the type of conflict through which people harm each other with the help of law in order to protect their personal or economic rights. In rural areas, this type of conflict is very common, in which many people are getting punishment even they are not indulged in it. لٹیگیشن کو جو لا کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسپیشلی لا کے اسٹوڈنٹ اس کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک کانفلکٹ کی ٹائپ ہے جس میں مخالفین ایک دوسرے کے مقاصد کو، آبجیکٹیوز کو ختم کرنے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں، اور اسپیشلی رورل ایریاز کے اندر جو کنفلکٹ کی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ آج بھی وزٹ کریں تھانہ کچہری میں تو آپ کو میجورٹی آف دا پیپل جو تھانے کچہری میں ملیں گے، رورل ایریاز کے ملیں گے، وہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے ضد بازی کے چکر میں، لٹیگیشن کے چکر میں پڑتے ہیں، اور اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور یہاں تک نقصان ہوتا ہے کہ وہ اپنی جائیدادیں بھی بیچ کر تھانے کچہری کے اندر لگا دیتے ہیں۔ پرسنل کنفلکٹ کیا ہوتا ہے؟ جس میں ایک فرد کا دوسرے فرد سے ذاتی کوئی رنجش ہوتی ہے۔ In this type of conflict, individuals try their level best to defeat others. They have personal conflict with the other, for example, economic, ideological, etc. کہ پرسنل کنفلکٹ میں یہی ہے کہ you personally you have a personal conflict with the other person، کہ آپ کسی کی بات کو اچھا نہیں سمجھتے، کسی کے مزاج کے مطابق آپ کا مزاج نہیں ہے، کسی کے آئیڈیالوجی کے مطابق آپ کی آئیڈیالوجی نہیں ہے، کسی کے مذہب کے ساتھ یا سیکٹ کے ساتھ آپ کا سیکٹ نہیں میچ کرتا، تو آپ کے درمیان میں یہ پرسنل کنفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ امپرسنل کنفلکٹ. In this conflict, one country creates prejudice among the individuals of another country in order to preach its own thoughts or ideology. For example, America made Russia to be separated in various parts of Iran-Iraq war, etc. تو امپرسنل کنفلکٹ یہ ہے کہ آپ کا پرسنل کنفلکٹ نہیں ہوتا، ذاتی لڑائی نہیں ہوتی، بلکہ آپ کی کیا ہوتی ہے؟ آپ کی امپرسنل کنفلکٹ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز اکثر بحث کرتے کرتے بہت آگے چلے جاتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا ایک گروپ کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، اس نے میرے قائد کے خلاف کوئی بات کی تو میں نے اس کو برداشت نہیں کیا، اور میں نے بھی اس کی قائد کے خلاف بات کی، یہاں سے لڑائی بڑھی اور مسئلہ بڑھ گیا۔ ایکلچریشن کیا ہوتا ہے؟ ایکوزیشن بائی a group or individuals of the traits of another culture is called ایکلچریشن. According to Hurton and Hurt کہ آپ دوسرے کلچر سے کچھ کلچرل ٹریٹس لیتے ہیں، وہ ایکلچریشن کہلاتا ہے۔ The mutual exchange of traits between two
societies is called acculturation. This social process takes place due to the exchange of tourist cultural delegates, teachers, students, and playing team. So the people of the two societies adopt the positive aspects and traits of each other's culture. ایک کلچریشن میں آپ کو سمپل الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں، سمپل ورڈز میں. کلچریشن یہ ہے کہ آپ کسی بھی دوسرے کلچر کی کلچرل ٹریٹ لیتے ہیں. کلچرل ٹریٹ کیا ہوتا ہے؟ اسمالسٹ یونٹ آف دا کلچر. فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری خواتین نے جو برقع پہنا ہوا ہے، یہ برقع ہمارے بر صغیر کے اندر اس ٹائپ کا نہیں تھا. یہ برقع یا تو انہوں نے سعودی عربیہ سے لیا، ڈرائیو کیا، یا پھر ایران سے ڈرائیو کیا، یا پھر جو عبایا کیا ہوا ہے یہ مصر سے ڈرائیو کیا. ہماری بچیاں جو یہ پردہ کرتی ہیں اور یہ جو اب سٹائل ہے، تو یہاں کا جو ایک ٹیپیکل ایک پردے کا رواج تھا پاک و ہند کے اندر، وہ یہ تھا کہ یہاں جو ہندو لوگ تھے زیادہ تر، وہ اپنا جو ٹوپی والا برقعے سے مشہور ہے وہ خواتین اس کو لیا کرتی تھی. تو یہ جو نئے آج کل اسٹائلش برقعے ہیں یہ فارن کنٹریز سے آئی، اور اس سے یہ اسی طرح آیا کہ یہاں کے لوگ وہاں گئے، ٹورسٹ گئے یا حج عمرے کے لیے گئے یا کسی اور مقصد کے لیے گئے، یا وہاں کے لوگ ادھر آئے تو انہوں نے ان چیزوں کو اڈاپٹ کیا. اسی طرح ہمارے ہاں ہیٹ ہے، لوگ ہیٹ پہنتے ہیں گرمیوں میں خاص طور پہ، تو یہ بھی ہیٹ ہمارے کلچر کی ایک کلچرل ٹریٹ تو نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ پینٹ شرٹ ہے فار ایگزامپل، یہ ہمارے کلچر کی ٹریٹ نہیں ہے، لیکن ہم نے دوسرے کلچر سے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے. تو یہ ایک کلچریشن کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو ایگزامپلس دینی تھی میں نے. Assimilation is a social process whereby a group of individuals learns and accepts the values, norms, etc. of another group and becomes sometimes virtually identical with the dominant groups. Assimilation involves the acceptance or the internalizing of the larger or dominant groups, culture, values, and lifestyles by the smaller or the minority group. اب یہ اسیمیلیشن ایک کلچریشن سے بہت آگے کی چیز ہے. اسیمیلیشن یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا گروپ بڑے گروپ کے اندر انڈلج ہو جاتا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اس کی ڈومیننسی کو. ایملگمیشن کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک بیولوجیکل انٹر بریڈنگ ہے، دو یا دو سے زیادہ مختلف ڈسٹنکٹیو فزیکل اپیرنس انٹل دے بیکم اے ون اسٹاک. اب اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر فار ایگزامپل جو لوگ مائیگریٹ کر کے آئے انڈیا سے، وہ خاص ایک ٹائم ان کا گزر گیا ہے پاکستان میں. تو اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مہاجر، ان کو مہاجر کہتے ہیں جو مائیگریٹ کر کے آئے، جو یہاں پہلے سے رہتے تھے ان کو لوکل کہتے ہیں. تو ان کے درمیان میں اب یہ شادیاں بھی ہونے لگ گئی ہیں. تو یہ جو پروسیس ہے ان کے درمیان میں ڈفرینسز کو ختم کر رہا ہے، اور یہ پروسیس ایملگمیشن کہلاتا ہے. تو ایز اے سوشالوجسٹ میں تو اس سے کسی حد تک اس کو انڈورس کرتا ہوں، کیونکہ یہ ایملگمیشن کا پروسیس معاشروں کے اندر اسٹیبلٹی اور ان کے درمیان میں ہارمنی اور سوسائٹل ایکویلیبریم کی طرف لے کے جاتا ہے. ان کے درمیان میں جو ڈفرینسز ہیں ان کو ختم کرتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. انشاءاللہ سی یو اگین ان دا نیکسٹ لیکچر. ٹیک کیئر پلیز. تھینک یو ویری مچ.